ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا، یعنی ہم نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات کو یاد فرماتا ہے، لیکن بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی پر احسان کر کے احسان جتائیں۔ اللہ کریم ہے، وہ اگر بندوں پر کیے ہوئے احسان کا ذکر کرتا ہے تو اس میں بندوں ہی کا فائدہ ہے کہ بندے جب نعمت پائیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے مالا مال فرمایا۔ وَنَجِّينَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی، یعنی ان حضرات کو بھی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بھی فرعون سے نجات بخشی اور فرعونیوں کے مظالم سے رہائی عطا فرمائی۔ طرح طرح کے مظالم میں وہ لوگ گرفتار تھے، انہیں غلام بنا کر کے کام لیا جاتا تھا قوم کو، اور ان کی عصمتوں پہ حملہ ہوتا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی فرعونیوں سے، اور قبطیوں سے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ تو ظلم کا ایک دور ہوا کرتا ہے، 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور قوم کو غلام بنا کر کے رکھنے والا بھی ایک نہ ایک دن ہار جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو مظلوم تھے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرماتا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، یعنی وہ پھر قبطیوں کے مقابل میں وہ فتح و نصرت حاصل کر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دریا برد کر دیا، دریا کے اندر ڈبو دیا۔ تو کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ظلم میرا ہمیشہ باقی رہے گا، ایک نہ ایک دن ظلم مٹ جاتا ہے۔ ظالم کی ایک مدت ہوا کرتی ہے، پھر وہ مدت جب پوری ہو جاتی ہے اللہ پھر اس کی مہلت کو ختم کر کے اسے عذاب کے اندر گرفتار کرتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی، یعنی ہم نے ان کو توریت عطا فرمائی جو جس کا بیان بڑا بلیغ ہے، جس میں حدود اور احکام کو بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب جس کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر جمیل ہوتا ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو احسانات فرمائے تھے ان کا ذکر کیا۔ یہ پورے واقعات میں نے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، وہاں پر میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے تھے۔ یہاں پہ رب نے جو یہ فرمایا کہ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے بندہ اگر نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر محروم نہیں رکھتا ہے، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیکی کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرماتا ہے۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ تو یہ ان دونوں مقدس نبیوں کا ذکر تھا۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے۔
حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اس سے پہلے کسی آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ نہیں ہو پایا، تو آج کی اس محفل میں حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں میں رکھ دوں۔ رب نے فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہے۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر کے یہ تشریف لائے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ ویسے سارے نبی زندہ ہیں، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام آج بھی زمین پر موجود ہیں، اور زندہ اللہ نے ان کو وہ زندگی عطا فرمائی ہے جن کو باضابطہ لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی۔ قیامت کے قریب ان کا انتقال ہوگا اور یہ وفات پائیں گے۔ آپ کا نام الیاس ہے، قرآن مقدس میں آپ کا نام الیاسین بھی ہے، یعنی الیاس اور الیاسین دونوں ایک ہی نام ہے۔ قرآن مقدس میں یہ دونوں آپ کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جیسے پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا، اور اللہ نے آپ کو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ ایک روایت میں اللہ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے قرآن مقدس میں آپ پر جو احسانات ہوئے ان کا بھی ذکر کیا، جیسا کہ رسالت عطا کی اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا۔ اور آپ کی جو سیرت کا جو آغاز ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو بنی اسرائیل کے اندر بہت ساری عملی خرابیاں پیدا ہونے لگی، اور یہاں تک ان کی خرابیاں بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بت کی پوجا کرنا شروع کر دیا، جس بت کا نام تھا بعل۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کی لمبائی 20 گز تھی، اس کے 4 منہ تھے، اور 400 خدمتگار اس بت کی خدمت کیا کرتے تھے، جنہیں ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ تو یہ بعل کی عبادت کرنے لگ گئے حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد میں۔ تو اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ لوگ بعل کی جو پوجا کرتے تھے، جس جگہ پر یہ بعل نام کا بت تھا اس جگہ کا نام تھا بک، تو اس پورے علاقے کا نام ہی پڑ گیا بال بکا۔ اور ان دونوں بالبکہ شہر پر ایک بادشاہ ارہب نام کا تھا، وہ حکومت کیا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ شیطان کا آلہ کار بن گیا اور ساری قوم کو بت پرستی پر اس نے مجبور کر دیا۔ اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ اس نے کب سے ان کو بت پرستی کے اوپر آمادہ کیا، تو مفسرین نے یہاں پر ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کو بال کی پوجا پر اس کی بیوی نے آمادہ کیا تھا۔ یہ بیوی بہت لمبی تھی اور بڑی حسین اور جسیم تھی۔ اس کا جب پہلا شوہر انتقال کر گیا تو اس نے بال کی صورت پر سونے کا بت بنایا، اس کو سجدہ کرتی تھی۔ جب بادشاہ نے اس سے شادی کر لی تو یہ بدکار عورت تو تھی ہی، اس نے ایک بت خانہ بنایا، اس میں اس بت کو رکھ دیا اور 70 موافقین کو جمع کیا جو معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لیکن نہیں مانے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ بنی اسرائیل نے کفر پر اصرار کیا اور تیرے غیر کی عبادت کے سوا پر یہ لوگ راضی ہو گئے، تیرے غیر کی عبادت کرنے پر یہ لوگ راضی ہو گئے، تو ان کو دی ہوئی نعمتیں واپس لے لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 3 سال تک بارش نہ نازل کر کے ان پر قحط کا اثر ڈال دیا، یعنی قحط پڑ گیا۔ حضرت الیاس نے اپنے شاگرد حضرت یسع علیہ السلام کو اس بادشاہ کے پاس پیغام دے کر کے بھیجا۔ انشاءاللہ جب ذکر آئے گا تو میں حضرت یسع علیہ السلام کا بھی ذکر کروں گا۔ تو یہ پیغام لے کر کے گئے کہ تو اس بت کی عبادت مت کر، اپنی قوم کو اور یہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں ان کو باز رکھ، بدکار عورت کا کہنا مت مان۔ لیکن وہ لوگ جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا۔ انسان، حیوان، حشرات الارض سب بھوکے بننے لگے۔ حضرت یسع ان بادشاہ کے پاس گئے، ان کو پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کے سر سے محفوظ رکھا۔ واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر رزق دیتا تھا اور ادھر قحط پڑ گیا۔ جب قحط بہت زیادہ پڑ گیا، لوگ کتے اور مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، تو بادشاہ نے جو 70 جھوٹے نبی تھے
ان سے کہا کہ اپنے بت بال سے کہو کہ ہماری مصیبت دور کر دے۔ اب وہ سب کے سب جا کر کے اپنے بت کے سامنے بیٹھ گئے پالتی مار کر کے اور بھیڑ چڑھانے لگے، فریاد کرنے لگے۔ تب بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا الیاس کا جو خدا ہے وہ تو بڑی جلدی دعا قبول کرتا ہے، یہ تمہارا بت بال کیوں ہماری دعا قبول نہیں کرتا؟ جب بات لمبی ہو گئی اور کسی طرح ان کی دعا قبول نہ ہونے لگی تو پھر آخر کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا، رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا مانگی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت الیاس سے کہا کہ الیاس اب تم اپنے رب سے دعا کرو۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو اسی وقت آسمان پر بادل نمودار ہوئے، بارش شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے سب جل تھل ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ تاریخ دمشق کی ایک روایت کے اندر ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا کہ بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والا اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کو جھٹلایا۔ اب اس تکذیب کے نتیجے کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا ایک روایت میں یہ آیا کہ قیس سالی ان پر مسلط ہو گئی۔ بہرحال آپ کی تبلیغ اور نصیحت سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ کفر کے اوپر جمے رہے۔ پھر جب وقت گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ شہر کا بادشاہ ارہب آپ کی جان کا دشمن بن گیا اور شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ خطرہ جب آپ کو محسوس ہوا رب نے حکم دیا آپ پہاڑ کی چوٹی اور غار میں روپوش ہو گئے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ 7 سال تک آپ روپوش رہے۔ اس دوران جنگلی گھاس، پھول اور پھلوں پر زندگی بسر کرتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سارے جاسوس مقرر کیے لیکن اللہ کے کرم سے آپ کو کوئی پکڑ نہیں پایا۔ آخر ایک دن آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ آپ پر وحی نازل ہوئی فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر سواری ہے، بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب آپ وہاں پر پہنچے تو سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، آپ اس پر سوار ہو گئے، گھوڑا چل پڑا اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا کہ حضور آپ جا رہے میں کیا کروں؟ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا جبہ یا جو اپنا کمبل تھا اس کو اتار کر کے ان کو دے دیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن بنی اسرائیل کے لیے تم کو میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا اور کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا، اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام اس وقت سے لے کر آج تک زندہ ہیں۔ اور آگے بھی حدیث پاک میں آتا ہے اس سلسلے میں، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے دعوت دی فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، یعنی جو ایمان لے آئے وہ عذاب سے بچیں گے، باقی سب کو عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات بھی علماء کے درمیان اس کا بھی ذکر ہے کہ آج بھی جس طرح حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں ایسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہے۔ روحانی طور پر خشک زمین کا جو معاملہ ہے وہ حضرت الیاس کے حوالے اور دریائی معاملات حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ان کا انتقال ہوگا اور بہت سارے بزرگوں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ حضرت ابن ابی روات کہتے ہیں حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں اور زمزم شریف کا پانی پیتے ہیں اور آئندہ سال تک پھر ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں منا کے مقام پر ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حلق کرتے ہیں، یعنی حاجی لوگ جب وہ حلق کرتے ہیں نا سر منڈاتے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں، حلق کرتے ہیں اور ان کلمات پر ملاقات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی جب جدا ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ ما شاء اللہ لا یصلح السوء الا اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کلمات کہہ کر پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ جو کلمات ابھی آپ نے سنے
جو ان کلمات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے سے، چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ اور عطا بن رباح کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ شیطان، ظالم بادشاہ، سانپ، بچھو سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ جو کلمات یہاں پر میں نے ابھی پڑھے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کے جو کلمات ہیں، ان کا ذکر میں نے اس مقام پر بھی کیا تھا جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا وظیفہ الوظیفۃ الکریمہ، جس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ اگر ہو سکے تو الوظیفۃ الکریمہ پڑھا کرو۔ تو الوظیفۃ الکریمہ کے اندر یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے صبح و شام پڑھنے کے لیے، تو اگر کوئی الوظیفۃ الکریمہ پڑھے گا تو اس کے اندر یہ دعا بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔ رب نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر۔ وہاں پہ الیاس تھا، یہاں پہ الیاسین، یہ دونوں ایک ہی نام ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ یعنی بندہ جب نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرماتا اور اس کی نیکی کا اسے بہتر سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، قرآن کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو معمور فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام میں مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص مولا غزہ اور فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، ظالم اسرائیلیوں کو مولا نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ اہل اسلام کو مولا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کا مولا جذبہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔